14واں باب 11ویں اور 12ویں آیت۔ اور ان کے عذاب کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا، اور جو اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا۔ مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ اس آیت میں جہنم کے عذاب کا ذکر ہے، جس کا بہت سے لوگ اپنے دلوں کو تسلی دینے کے لیے یہ کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ جہنم کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ فرضی اور خیالی ہے اور پادری لوگوں نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے خود بنا رکھا ہے۔ عزیزو، جہنم اور اس کا عذاب خیالی یا فرضی نہیں، یہ بالکل حقیقی ہے۔ خداوند مسیح نے خود اپنی تعلیم میں 11 دفعہ لفظ جہنم استعمال کیا۔ جہنم کے بارے میں سب سے زیادہ واضح تعلیم خداوند مسیح نے خود دی ہے۔ بعض لوگ جہنم کا تو اقرار کرتے ہیں لیکن اس کے عذاب کو آنن فانن اور فی الفور یعنی صرف ایک لمحہ میں واقع ہونے والا سمجھتے ہیں۔ وہ اس کو لگاتار نہیں سمجھتے۔ جسم تو لمحہ بھر میں جل جائے گا لیکن روح نہیں جلے گی۔ وہ غیر فانی ہے اور روحانی جسم اس عذاب کو ہمیشہ محسوس کرتا رہے گا۔ جب امیر آدمی نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں تو ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ یہ کلمات خداوند مسیح کی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے گئے اور ان کو ہم رد نہیں کر سکتے۔ امیر آدمی کا بدن قبر میں دفن کیا گیا تھا، اس کی روح عالم ارواح میں پہنچائی گئی، یہاں وہ آگ کے عذاب میں مبتلا ہو کر تڑپ رہا ہے۔ غور فرمائے، روح زندہ ہے اور جل کر راکھ نہیں ہوئی۔ اس کی آنکھیں ابراہیم کو اور لازر کو دیکھ رہی ہیں اور پہچان لیتی ہیں۔ اس کا منہ اور زبان گفتگو بھی کر رہا ہے۔ اس کا دماغ پانی کا تصور کرتا ہے اور آگے پڑھ کر دیکھیے بہت لمبی گفتگو ہوتی ہے۔ وہ اپنے خاندان اور بھائیوں کے بارے میں بڑی معقول اور فکر مندانہ بحث بھی کرتا ہے۔ اگر امیر آدمی لمحہ بھر میں ختم ہو گیا ہوتا تو پھر نہ تڑپنے کی شکایت ہوتی نہ پانی کی طلب۔ اسی طرح یہ لوگ بھی اپنے ہوش و حواس میں ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں تڑپتے رہیں گے۔ ان کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہم یہاں کیوں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ 2 لیڈر اور ابلیس خود وہاں ان کے ساتھ ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچان لیں گے اور گفتگو بھی کرتے رہیں گے۔ پچھلے باب کی طرح اس باب میں بھی مقدسوں کو صبر اور برداشت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ 13ویں باب میں دونوں حیوان مل کر مقدسوں کو قتل کروانے کی زبردست مہم کو عملی جامہ پہناتے ہیں، کیونکہ شیطان یہ برداشت نہیں کر سکے گا کہ اتنا وسیع اختیار استعمال کرنے کے باوجود بے شمار لوگ اس کی پرستش نہ کریں اور اس کی چھاپ نہ لیں۔ نبوکد نظر بادشاہ کا حکم صرف 3 یہودی نوجوانوں نے ماننے سے انکار کیا تھا تو بادشاہ نے بھٹی کی آگ کو 7 گنا تیز کر دیا تھا، جو ظاہر کرتی ہے کہ بادشاہ نہایت غضبناک ہوا کہ ان 3 نوجوانوں نے مجھ جیسے عظیم الشان بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی جرت کس طرح کی۔ مخالف مسیح بھی اپنے آپ کو اسی قسم کے رومی قیصر کی طرز کا عظیم حکمران سمجھتے ہوئے اپنے حکم کی نافرمانی پر نہایت غضبناک ہوگا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نافرمانی کرنے والے صرف 3 شخص نہیں ہوں گے بلکہ ہزاروں اور لاکھوں ہوں گے۔ مخالف مسیح کے عہد کے شروع میں جھوٹا نبی یہودیوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب رہے گا کہ پہلا حیوان مسیح ہے۔ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ وہ مڈل ایسٹ اور یورپ میں ایک جھوٹا امن قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور خداوند مسیح بطور صلح کا شہزادہ کی نقل کافی مقبول ہوگی۔ آج کل یہودی امن سے نہیں بس رہے، ان کے چاروں طرف دشمن ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا مصمم ارادہ کیے ہوئے ہیں، اور اس لیے انہیں فوجی لحاظ سے ہر حملے کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ ان کی فوجیں تقریباً ہر وقت کمر بستہ یعنی چاقو چوبند رہتی ہیں، لیکن مخالف مسیح کے ساتھ عہد نامہ ہونے کے بعد حالات بدل جائیں گے اور حملے کا خدشہ بالکل نہیں رہے گا، اور وہ مان لیں گے کہ صلح کا شہزادہ یہی ہے۔ دوم، مخالف مسیح انہیں یروشلم میں ہیکل بنوا کر دے گا۔ یہودی ہیکل بنانے کے لیے اس قدر خواہش مند ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر شیطان بھی ان کو کہے کہ میں ہیکل بنوا دیتا ہوں تو وہ اس کے بھی پیچھے لگ جائیں گے، اور حقیقت میں ہونا بھی یہی ہے۔ خداوند مسیح نے فرمایا تھا، میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے، اور اگر کوئی اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لو گے۔ یہ مخالف مسیح اپنے نام سے آئے گا اور یہودی اسے مان لیں گے۔ تیسرے نمبر پر جھوٹے مسیح کے نشان اور معجزات بھی یہودیوں کو قائل کرنے میں کافی مؤثر ثابت ہوں گے، اور یہ جھوٹا امن 3.5 سال تک جاری رہے گا۔
اگر مخالف مسیح اپنی پرستش اور اپنے بت کی پرستش نہ شروع کرے تو یہ عمل لگاتار جاری رہ سکتا ہے، لیکن اول تو شیطان پرستش کا بہت بھوکا ہے اور ہر قیمت پر اپنی پرستش کروانا چاہتا ہے، اور دوم خدا کا مقررہ پروگرام اپنے وقت پر پورا ہونا ضرور ہے، اور اس لیے ضرور ہے کہ مخالف مسیح 3.5 سال کے بعد اپنا عہد توڑ دے اور تیسری جنگ عظیم ہو، اور جو مصیبت یہودیوں پر آنی ہے وہ مقرر ہو چکی ہے۔ یہودی بت پرستی کے بہت خلاف ہیں، اگرچہ ان کے آباء و اجداد بت پرستی کی وجہ سے ہی ملکوں سے نکالے گئے، لیکن اب 2600 سالوں کی تکلیف اٹھانے کے بعد انہوں نے ایک سبق سیکھا ہے کہ بت پرستی نہیں کرنی۔ چنانچہ جو ہی وہ حیوان یروشلم میں ہیکل کے اندر خود بیٹھے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں اور اپنا بت نصب کروا کر پرستش طلب کرے گا، یہودی اسی وقت اس کے خلاف ہو جائیں گے اور لڑائی شروع ہو جائے گی۔ چنانچہ یہودیوں میں سے زیادہ لوگ نہ اس کی پرستش کریں گے اور نہ اس کی چھاپ لیں گے۔ آخری 3.5 سالوں میں مقدسوں کو جو مصیبت برداشت کرنی پڑے گی وہ بہت زیادہ ہوگی، اور خداوند ان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ صبر کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا، یہ مصیبت کا تھوڑا سا وقت ہے۔ آخر میں شیطان کی شکست مقرر ہے، اس لیے ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ رومیو 8 باب کے مطابق اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔